الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہوں کے اندر جو بے تکی سی رسم و رواج چل پڑی ہیں، ان رسم و رواج کی وجہ سے نکاح مشکل ہوئے ہیں، اور ان نکاحوں کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے زنا آسان ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر مقام پر ہر جگہ زنا ہی زنا ہو رہا ہے، اور بد نظریاں عام ہو رہی ہیں، بے راہ روی کا شکار نوجوان لڑکے لڑکیاں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ نکاح مشکل ہوئے ہیں، اور نکاحوں کو مشکل بنانے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ رسم و رواج کا ہے، اور ان رسم و رواج میں بے شمار رسومات ہیں جن کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ان میں سر فہرست 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان کو شادیوں کو مشکل بنانے میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی رسم جہیز کی رسم ہے۔ ہمارے ہاں جو مروجہ رسم جہیز ہے، اس نے معاشرے کے اندر تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ جہیز، اس جہیز کی خاطر لوگ حلال حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، جائز اور ناجائز کی تمیز کو بھول جاتے ہیں، اور سود پہ بینک سے قرضے لیتے ہیں، گاڑیوں سے چندے کرتے ہیں، مسجدوں کے نام پر چندے کرتے ہیں، اور مسجدوں سے جہیز کے نام پر بھی چندے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آپ کے اوپر اگر 4 رکعت نماز فرض ہیں ظہر کے، تو آپ ان 4 رکعتوں کو 5 رکعت نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کریں گے، اگر نہیں ہے تو نہیں کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ سے 100 روپے کے بدلے میں 50 نہیں مانگے، 20 نہیں مانگے، 10 نہیں مانگے، بلکہ 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے مانگے ہیں، تاکہ میرا بندہ بھی تکلیف میں نہ پڑے اور میرا حق بھی ادا ہو جائے۔ لیکن یہاں پر جہیز کے معاملے میں آ کر میری حیثیت، آپ کی حیثیت اگر نہیں ہے، تب بھی قرض لے کر، خود کو مجبور کر کے، خود کو مشکلات میں ڈال کر ہم جہیز دیتے ہیں۔ یہ کون سا عبادت ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ اللہ کے بندوں، نکاح عبادت ہے، اسے عبادت ہی سمجھ کر کیا کرو۔ کیا آپ نماز سے پہلے ڈانس کرتے ہیں؟ کیا آپ نماز سے پہلے ڈھول بجاتے ہیں؟ کیا آپ نماز سے پہلے رسم و رواج ادا کرتے ہیں؟ یا نماز سے پہلے پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جسم پاک کرتے ہیں، کپڑے پاک کرتے ہیں، جگہ پاک ڈھونڈتے ہیں؟ اگر نماز عبادت ہے اور اس سے پہلے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، تو نکاح بھی عبادت ہے۔ جس طرح نماز کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اسی طریقے سے نکاح کا حکم بھی قرآن مجید کے اندر ہے، فنکحوا، نکاح کرو۔ تو یہ نکاح کرنا بھی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمیں اس نکاح کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اس کے اندر ارد گرد جتنی بھی رسومات ہیں، یہ ساری کی ساری ہندوانہ اور کافرانہ رسومات ہیں۔ مسلمانوں کا، اسلامی تعلیمات کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی رسم ہے، جو نکاح کو مشکل بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے، وہ بارات کی رسم ہے۔ پورے گاؤں کو، رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے دلہن کے گھر میں دھاوا بول دیا جاتا ہے، اور وہاں سے لڑکی کو غیروں کے ہاتھ پہ اٹھا کر، کندھے پہ اٹھا کر ڈولی کی شکل میں گھر لے جاتے ہیں۔ لڑکی کے ماں باپ خود اپنی بیٹی کو دلہا کے گھر چھوڑ کے آئیں، یہی ہماری اسلامی بارات ہے۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات کو دیکھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات کو دیکھیں۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بیٹی کو خود دلہا کے گھر چھوڑا تھا۔ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہم ہندوؤں کے راستے میں چل کر بڑی بارات لے کر آتے ہیں، ڈولی لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بٹھا کر ہم دلہن کو لے کے جائیں گے۔ یہ ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ غیروں کا کلچر ہے، ہندوؤں کا کلچر ہے۔ اور تیسری مرکزی اور سب سے بڑی جو وجہ ہے، وہ سلامی ہے۔ آپ کو لوگ دعوت دیتے ہیں، آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آ کر کھانا کھاتے ہیں، ولیمہ کھاتے ہیں، اس کے بعد کاپی کاغذ پہ لکھا جاتا ہے، اور پھر دینے والے کی باری میں اسے لٹایا جاتا ہے۔ یہ لکھنا قرض بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر پھر واپسی پر اضافہ کر کے لوٹانا، یہ سود ہے، جو ہمارے اس خطے کے اندر یہ مروجہ رسم چل پڑی ہے۔ اس کو تمام فقہاء کرام نے سود کی شکل لکھا ہے۔ اور قرآن مجید سورہ روم کی آیت نمبر 39 اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
वमा आतैतुम मिर रिबा लियरबु फ़ी अमवालिन्नास फ़ला तरबु इंदल्लाह। इसकी तफसीर करते हुए हज़रत मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि ये जो मुरव्वजा शादी ब्याहों के अंदर जो रस्म चल पड़ी है, ये इस रस्म की तरफ इशारा है और ये रस्म इस आयत की रोशनी में सूद है। और सूरह मुदस्सर की आयत नंबर 6 के अंदर फरमाया वला तमनुन तस्तक्सिर, और एहसान मत करो कसरत की तलब करते हुए। आज हम शादी ब्याहों के अंदर ये नेंद्रा लिखाते हैं और नीयत ये होती है, इरादा ये होता है कि हमारी बारी में ये लौट कर आएगा। शादी ब्याहों के अंदर कोई ख़र्चा नहीं है सिवाय महर के और वलीमे के। महर कम से कम अदा किया जाए, इतना मुकर्रर किया जाए जितना बर वक्त अदा किया जा सके, और वलीमा हस्बे इस्तिताअत हो, हस्बे तौफीक हो, जो गुंजाइश हो उसके ऊपर वलीमा हो। इसके अलावा शादी के अंदर जो फ़र्ज़ हैं इजाब और कबूल है और गवाह हैं, बाकी सुनते हैं। एक महर वाजिब था, बाकी सुनते हैं खुतबा निकाह और वलीमा। इसके अलावा जो कुछ हम शादियों में कर रहे होते हैं ये सब का सब फजूल है, सब का सब बकवास है, सब के सब गैरों की तरफ से आई हुई चीज़ें हैं। हम मुसलमान हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी आखिरी नबी हैं और वो इमामुल अंबिया हैं, वो शाफ़ी मैशर हैं, वो शाफ़ी मोमिनीन हैं। वो हौज़ कौसर के ऊपर हमें अपने हाथों से जाम पिलाएंगे, लेकिन ये तब होगा जब हम अपने नबी को, उनकी सुन्नतों को ज़िंदा करके राज़ी करेंगे। रबीउल अव्वल का महीना है, आज 12 रबीउल अव्वल है। आज के दिन का तकाज़ा भी यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के ऊपर अमल करें और आपके मीलाद के मकसद को समझें। अल्लाह ने उनको दुनिया में क्यों भेजा था? इसीलिए भेजा था कि ये जो मुआशरे के अंदर रस्म और रवाज की एक न ख़त्म होने वाली लहर चल पड़ी है, हम इसे ख़त्म करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बेशुमार शादियों से बेशुमार रसूमात का ख़ात्मा हुआ है, उनमें से बहुत सारी रसूमात आज फिर हमारे ज़माने में चल पड़ी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो अपनी शादी ब्याहों के अंदर से इन रस्म व रवाज का ख़ात्मा करें और ख़ात्मा करने में आसान निकाह मुहिम का साथ दें। आसान निकाह मुहिम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।